حاجی عبدالشکور اتاری 10 جولائی 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان مدینہ کراچی میں پڑھائی۔ 9 جولائی 2026 کو سینٹرل جامع مسجد مانچسٹر انگلینڈ میں ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع، عاشقان رسول کی شرکت۔ مولانا محمد عمران اتاری نے قبر و آخرت کی تیاری کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا۔ انگلینڈ میں 18، 19 اور 20 سپتمبر 2026 کو ہونے والے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کا پیغام UK بھر میں عام کرنے کا ذہن دیا۔ برمنگھم انگلینڈ کے مقامی ریسٹورنٹ میں سیشن کا انعقاد، بزنس کمیونٹی اور مختلف پروفیشنلز کی شرکت۔ مولانا محمد عمران اتاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے علم دین سیکھنے اور دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن دیا۔ اراکین شورا کا انڈس پہاڑی حیدرآباد میں قائم فیضان آن لائن اکیڈمی اور جائے نماز کا وزٹ۔ قاسم آباد کی نیو سوسائٹی میں دعوت اسلامی کے لیے دی جانے والی جگہ پر مسجد کی تعمیرات کا سنگ بنیاد رکھا۔ شعبہ تعلیم کے تحت اسلام آباد سے قافلہ ایبٹ پہنچا۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری کا اسلامی بھائیوں میں سنت بھرا بیان۔ 1 جولائی کو ننکانہ پنجاب کے اسلامی بھائیوں نے بھی قافلے میں سفر کی سعادت پائی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں حاجی عبدالشکور اتاری 10 جولائی 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں پڑھائی۔ نماز جنازہ میں خلیفہ امیر اہل سنت مفتی علی اصغر اتاری، رکن شورا حاجی محمد امین اتاری، مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اللہ پاک مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ بہار دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں، ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں۔ مانچسٹر انگلینڈ میں 9 جولائی 2026 کو ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے قبر و آخرت کی تیاری کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت انگلینڈ کی سٹی مانچسٹر کی سینٹرل جامع مسجد میں 9 جولائی 2026 کو ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں قرب و جوار کے مختلف شہروں سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری سمیت نگران UK مشاورت، UK، فرانس، ہنگری اور اٹلی سمیت دیگر یورپی ممالک سے آئے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور اس کے بعد نعت خواں اسلامی بھائی نے کلام پڑھا، اور پھر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے موت اور قبر و آخرت کی تیاری کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا۔ کیونکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، تو ہمارا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ایسا ہی کیئر کر لیں گے، اس کو کہتے ہیں طول عمل، لمبی امید ہے، کر لیں گے، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ بعض اوقات بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مگر زندگی کا ایک آخری لمحہ آتا ہے، اس وقت سم ٹائم بندے کی آنکھ کھلتی ہے اور کہتا ہے کہ یار کاش کہ سب کچھ مجھ سے لے لیا جاتا، واپس ہو جاتا اور میں کچھ کر گزرتا، مگر اب لیٹ ہو گیا۔ دوران اجتماع نگران شورا نے دینی متین کی خدمت اور نیکیاں کمانے کے لیے 18،
19-20 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क शो ग्राउंड इंग्लैंड में होने वाले 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा के हवाले से रहनुमाई करते हुए यूके भर में इसकी दावत आम करने का जहन दिया और इसके लिए 1 अगस्त से बाकायदा मुहिम चलाते हुए मुख्तलिफ शहरों और टाउन्स और इलाकों का सफर करते हुए दुकान, ऑफिस, मस्जिद और दीगर मकामात पर आशिकान रसूल से मुलाकातें करते हुए 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा का पैगाम आम करने और अपने अपने इलाकों से आशिकान रसूल को अपने हमरा लाने का जहन दिया। पहली बार इतना बड़ा इज्तिमा दावत इस्लामी का यूके में होने जा रहा है। माशाल्लाह इज्तिमा तो बहुत हुए यूके के अंदर, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद यूनिक इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इज्तिमा की तैयारी करनी है, इज्तिमा में आना है, लाना है। सैकड़ों मसाजिद हमारे यूके के अंदर, कई मसाजिद हैं। हर मस्जिद में जाना है, नेकी की दावत देनी है, नमाजियों से मिलना है, जो बेनमाजी उनसे मिलना है, घरों पे जाकर दावत देनी है, दुकानों पे जाकर दावत देनी है। अल्लाह करे कोई ऐसा ना हो जिसे ये ना पता हो कि इज्तिमा होने जा रहा है। इसी दौरान हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में पढ़ाए जाने वाले दुरूद पाक पढ़ाए गए और निगरान शुरा ने शुरका इस्लामी भाइयों को सिलसिला आलिया, कादरिया, रज़विया, अत्तारिया में दाखिल करके शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का मुरीद करवाया और जिक्रुल्लाह का सिलसिला हुआ और निगरान शुरा ने दुआ करवाई। और अल्लाह करीम तुझे तेरे हबीब के रुख रोशन का वास्ता देते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी खताओं को माफ कर दे, खताएं बख्श दे या रब, तुझे गफ्फार कहते हैं, छुपा ले हम सब के ऐबों को, तुझे सत्तार कहते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन को खबर देते हैं इंग्लैंड से, जहां बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में होने वाली सेशन में निगरानी शूरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने नेकी की दावत आम की और इंग्लैंड में होने वाले 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत करने और इसकी दावत आम करने का जहन दिया। तफसीलात मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम इंग्लैंड के मकामी रेस्टोरेंट में एक सेशन का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स और बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शबाजात से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल की शिरकत हुई, जबकि अरकान शुरा हाजी खालिद अत्तारी और हाजी मोहम्मद रफी अत्तारी समेत निगरान यूके मुशावरत और दीगर मुबल्लिगीन और जिम्मेदारान दावत इस्लामी भी मौजूद थे। इस मौके पर दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने नेकी की दावत देते हुए इल्म दीन सीखने और दीगर तक इल्म दीन का नूर पहुंचाने और खुद भी दीनी माहौल से वाबस्ता रहने और दीगर को भी इससे वाबस्ता करते हुए दीनी मतीन की खिदमत करने और दीनी कामों में ताउन करने की तरगीब दिलाई। इस मौके पर 18, 19 और 20 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क शो ग्राउंड इंग्लैंड में होने वाले 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा की दावत देते हुए निगरान शुरा ने अपने अपने प्रोफेशनल और कुर्बो जवार के आशिकान रसूल तक भी इस इज्तिमा का पैगाम पहुंचाने और इन्हें भी अपने हमरा 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत करवाने का जहन दिया। इस पर शुरका इस्लामी भाइयों ने अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए दीनी काम करते रहिए और अजर सवाब कमाइए। मदनी चैनल के नाज़रीन को इंग्लैंड से बताते चले, जहां फैजान मदीना स्टेज फोर्ट बर्मिंघम में होने वाले जिम्मेदारान के सुन्नत भरे इज्तिमा में निगरानी शूरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने नेकी की दावत आम करने का जहन देते हुए माह सितंबर में होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा की तैयारियों के हवाले से रहनुमाई की। तफसीलात मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। 8 जुलाई 2026 को इंग्लैंड की सिटी बर्मिंघम के इलाके स्टेज फोर्ट में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत जिम्मेदारान का सुन्नत भरा इज्तिमा हुआ, जिसमें जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के नाज़मीनों, असातिज़ा किराम, मुख्तलिफ मसाजिद के आइम्मा किराम और मुख्तलिफ सतह के जिम्मेदारान और आशिकान रसूल की शिरकत हुई, जबकि अरकान शुरा हाजी खालिद अत्तारी और हाजी मोहम्मद रफी अत्तारी समेत निगरान यूके मुशावरत भी मौजूद थे। इस मौके पर निगरान शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगों, मरने से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो और मशगूलियत से पहले नेक आमाल करने में जल्दी करना और कसरत से जिक्रुल्लाह करने और पोशीदा और ज़ाहिरी तौर पर सदका करने के जरिए अल्लाह से अपना राबता जोड़ लो। इसी दौरान इंग्लैंड में होने वाले 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा के हवाले से रहनुमाई करते हुए इसकी दावत यूके भर में मुकीम आशिकान रसूल तक पहुंचाने का जहन दिया और इसके लिए 1 अगस्त से लेकर इज्तिमा के अयाम तक भरपूर अंदाज में मस्जिद, इलाका और मुख्तलिफ टाउन्स और शहरों का सफर करते हुए इस इज्तिमा की दावत आम करने और मुख्तलिफ इलाकों से बसों और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के जराये से आशिकान रसूल को अपने हमरा लाने का जहन दिया, जिस पर शुरका इस्लामी भाइयों ने इज्तिमा की दावत आम करने की भरपूर नीयतों का इजहार किया। इख्तिताम पर निगरान शुरा ने दुआ करवाई और हमारा बैठना कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। शुरका इस्लामी भाइयों की निगरान शुरा और अरकान शुरा से मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए दीनी काम करते रहिए और अजर सवाब कमाइए।
دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین حاجی محمد علی اتاری اور حاجی محمد ایاز اتاری نے 2 جولائی 2026 کو انڈس پہاڑی حیدرآباد سندھ میں قائم فیضان آن لائن اکیڈمی اور جائے نماز کا وزٹ کیا، جبکہ قاسم آباد کی نیو سوسائٹی میں دعوت اسلامی کے لیے دی جانے والی جگہ پر مسجد کی تعمیرات کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے انڈس پہاڑی پر دعوت اسلامی کے تحت فیضان آن لائن اکیڈمی اور جائے نماز کے تعمیراتی کام جاری ہیں۔ 2 جولائی 2026 کو رکن شورا حاجی محمد علی اتاری اور رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اس پروجیکٹ کا وزٹ کیا، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی تعمیراتی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی، جبکہ اس پروجیکٹ کی جلد از جلد تعمیرات کے لیے دعا بھی کروائی۔ دوسری جانب حیدرآباد سندھ پاکستان کے ہی علاقے قاسم آباد کی ایک نیو سوسائٹی میں ایک شخصیت کی جانب سے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کو پلاٹ دیا گیا، جبکہ ایک اور شخصیت نے اس پلاٹ پر اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے جامع مسجد کلثوم کی تعمیرات کی نیت کی۔ 3 جولائی 2026 کو اراکین شورا حاجی محمد علی اتاری اور حاجی محمد ایاز اتاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اس جگہ کا وزٹ کیا اور مسجد کی تعمیرات کے لیے سنگ بنیاد رکھا، جبکہ پلاٹ دینے اور مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینے والوں سمیت ان کے مرحومین کے لیے بھی دعا کروائی گئی۔ اس حوالے سے رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اللہ پاک نے جن کو دیا ہے آج اپنے ہاتھوں سے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، والدین کے لیے، اور یقیناً ہمیں بھی ثواب ملے گا، تو مسجدیں بنا جائیں، یہاں اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دنیا اور آخرت میں بے شمار اس کی برکتیں ملیں گی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت اسلام آباد پاکستان سے قافلہ 3 جولائی 2026 کو ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان پہنچا۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے روانگی سے قبل اسلامی بھائیوں کے قافلے کے حوالے سے رہنمائی بھی کی۔ دوسری جانب 1 جولائی کو اسلامی بھائیوں نے قصور پنجاب میں بھی 3 دن کے قافلے میں سفر کی سعادت پائی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے شعبہ تعلیم کے تحت اسٹوڈنٹس اور شعبے کے اسلامی بھائیوں پر مشتمل ایک قافلہ 3 جولائی 2026 کو ایبٹ آباد خیبر پختونخوا سفر پر روانہ ہوا، جس میں اسلام آباد کی مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے۔ روانگی سے قبل فیضان مدینہ سیکٹر G11 اسلام آباد میں شرکائے قافلہ کی رہنمائی کا سلسلہ ہوا۔ بعد ازاں تمام اسلامی بھائی بشمول رکن شورا عبدالوہاب اتاری بذریعہ بس خیبر پختونخوا پاکستان کے ضلع ایبٹ آباد کے علاقے زیارت معصوم کے لیے روانہ ہوئے۔ 4 جولائی 2026 کو یہ قافلہ زیارت معصوم پہنچا، جہاں شرکائے قافلہ نے سنتوں کی دھومیں مچاتے ہوئے مختلف مقامات پر مقامی عاشقان رسول کو نماز پڑھنے اور علم دین سیکھنے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے مسجد میں سنت بھرا بیان کیا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ دوسری جانب شعبہ قافلہ کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر ننکانہ سے اسلامی بھائیوں نے بھی 1 جولائی 2026 کو قصور میں 3 دن کے قافلے میں سفر کی سعادت پائی، جن میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور مختلف شعبات کے اسلامی بھائی بھی شامل تھے۔ دوران قافلہ عاشقان رسول نے سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں شرکت، 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد بھی ادا کی، جبکہ عاشقان رسول نے علاقائی دورہ کرتے ہوئے مقامی عاشقان رسول میں بھی نیکی کی دعوت عام کی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ اور اب مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں خبر دیں گے بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے۔ تلاوت و نعت کے بعد رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار اجتماعات منعقد کیے گئے، جن میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور کلام سے ہوا۔ رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء کو قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے سنتوں پر عمل کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلائی۔ سنت و بھرے بیانات کے بعد ذکر اللہ، دعا اور صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ غزہ فلسطین سے آپ کو خبر دیں، جہاں 26 جون 2026 کو خیر خواہی امت کرتے ہوئے FGRF نے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کے بعد تقسیم کیا، اور دوسرے موقع پر 28 جون کو مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم ہوا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا سپنا مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر ہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے غزہ فلسطین میں ہونے والے امدادی و فلاحی کاموں کے، جہاں 26 جون 2026 کو خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کا اہتمام کیا، اور پھر غزہ فلسطین میں FGRF کے تحت فلسطینی عاشقان رسول اور ان کی فیملیز و بچوں میں اس کھانے کو تقسیم کرنے کا
سلسلہ کیا گیا، جس پر غزہ فلسطین کے عاشقان رسول نے FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے ان فلاحی خدمات کو بھی سراہا اور دعوت اسلامی اور FGRF کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا، اور اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ So today is the Friday on this blessed day of Yom al-Jum'ah 26th of June 2026. FGRF helps continue here on the ground in Gaza, are continuously preparing and cooking a massive amount of hot meals to those families most in need in displacement camps across Gaza. Your donation FGRF helps continue this urgent family relief for those who need it most. Thank you very much and Jazakumullahu khairan. دوسری جانب غزہ فلسطین میں 28 جون 2026 کو مختلف مواقع پر خیر خواہی امت کے لیے پانی تقسیم مہم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس دوران FGRF نے غزہ فلسطین میں فلاحی خدمات پیش کرتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی تقسیم کیا، جس پر فلسطینی عاشقان رسول نے پانی تقسیم کے اس فلاحی کام کو سراہتے ہوئے دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے نوازا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر کراچی سندھ کے نجی نیوز چینلز سے وابستہ صحافیوں کی فیضان مدینہ کراچی میں حاضری ہوئی، جہاں انہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کروایا گیا اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ 29 جون 2026 کو دعوت اسلامی کی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر فیضان مدینہ کراچی میں مختلف نیوز چینل سے وابستہ صحافیوں کی حاضری ہوئی، جس میں پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری اور نجی اخبار کے رپورٹر محمد شاہد حسین، پاکستان میڈیا کونسل ضلع مریر کے جنرل سیکریٹری بلال احمد بھٹو، نیوز ایڈیٹر مسعود احمد بھٹو، کرائم رپورٹر حمید بلوچ، رپورٹر امام بخش بروہی اور دیگر شامل تھے۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران مجلس پاکستان نے صحافیوں کو دعوت اسلامی کی دینی، فلاحی، تعلیمی اور سماجی خدمات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات عام کرنے، اصلاح معاشرہ اور فلاحی خدمات کی مختلف شعبات میں بھرپور انداز سے خدمت انجام دے رہی ہے۔ صحافیوں کو مدنی چینل، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ، IT ڈپارٹمنٹ اور دیگر شعبات کا وزٹ بھی کروایا گیا، جہاں اسلامی بھائیوں نے انہیں اپنے اپنے شعبوں کے نظام کار اور خدمات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اختتام پر صحافیوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے منظم نظام، جدید میڈیا سہولیات اور دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا عزم کیا۔ دعوت اسلامی کے رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت ٹھنڈیانی، ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا، پاکستان میں 12 دن قافلے میں سفر کرنے والے ڈاکٹرز اور دیگر میں 23 جون 2026 کو رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت ڈاکٹرز، فارمیسی اونرز اور میڈیکل سے وابستہ دیگر افراد نے خیبر پختونخوا پاکستان کے ضلع ایبٹ آباد کے علاقے ٹھنڈیانی 12 دن قافلے میں سفر کی سعادت پائی۔ شرکاء نے مختلف سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں شرکت کی، شرکت کے ساتھ ساتھ باجماعت نمازیں بھی ادا کی اور نیکی کی دعوت بھی دی۔ 23 جون 2026 کو رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے شرکاء قافلہ میں واقعہ کربلا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی جانے والی لازوال قربانیوں پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی بھی کی۔ رکن شورا نے شرکاء کو سنتوں کو اپنانے اور معاشرے میں نیکی کو عام کرنے کی ترغیب دی۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ماشاءاللہ مختلف ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز بھی ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف سے وابستہ افراد بھی ہیں اور مختلف میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ الحمدللہ 12 دن کے قافلے میں یہ اس ٹائم بھی سفر کر رہے ہیں۔ جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان کو بھی میں عرض کروں گا، اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ چینج لانے کے لیے ایک بہترین طریقہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ آپ بھی ان قافلوں میں ضرور سفر کیجیے۔ دوران قافلہ رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا، جہاں مقامی عاشقان رسول، ذمہ داران اور دیگر کے مفت چیک اپ کیے گئے اور دوائیں دی گئیں۔ میڈیکل کیمپ پر آنے والے عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اس وقت ہم 300 کے پلس پیشنٹ آلریڈی چیک کر چکے ہیں، تو یہ قافلے کی برکت ہے۔ بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے جو دینی ماحول ہے اس سے ضرور وابستہ ہوں۔ ہم نے فری میڈیکل کیمپ کیا ہے اور آج ہم نے تقریباً 400 پیشنٹ کو فری میڈیسن بھی دی ہے اور ان کا چیک اپ بھی فری کیا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ تو آپ بھی جو بھی یہ کلپ دیکھیں، ہمارے دوست احباب ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹوڈنٹ یا میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ، وہ بھی ہمارے ساتھ دیں اور دعوت اسلامی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے اسلامی بھائیوں نے 28 جون 2026 کو گجرانوالہ پنجاب پاکستان کی صرافہ مارکیٹ میں نیکی کی دعوت عام کی اور تاجروں کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں شعبہ رابطہ برائے تاجران کے اسلامی بھائیوں نے صرافہ مارکیٹ کے صدر، جنرل سیکریٹری سمیت دیگر شخصیات اور تاجروں سے ملاقات کی۔ شعبہ رابطہ برائے تاجران کے صوبائی ذمہ دار نے سیرت اہل بیت بیان کی اور عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور علم دین سیکھنے کے لیے قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی، جبکہ انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبات اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔
فیصل آباد پنجاب میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت 17 جون کو سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نواسی امیر اہل سنت نے نماز کی اہمیت پر گفتگو کی اور اسلامی بہنوں کو فرض علوم سیکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فیضان آن لائن اکیڈمی سے مختلف کورسز کرنے کا بھی ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت 17 جون کو فیصل آباد پنجاب پاکستان میں ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نواسی امیر اہل سنت نے نماز کی اہمیت و فضیلت پر گفتگو کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے، فرض علوم سیکھنے اور اپنی عبادات کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی ترغیب دی۔ سیشن کے دوران اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کربلا والوں کی عظیم قربانی، صبر، استقامت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی بے مثال قربانیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اختتام پر اسلامی بہنوں کا دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں باقاعدگی سے شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ سننے اور فیضان آن لائن اکیڈمی کے مختلف دینی کورسز میں داخلہ لے کر علم دین میں اضافہ کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ شعبہ فیضان مرشد کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے 3 جولائی کو آن لائن مدنی مشورے کا انعقاد ہوا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ماہ ربیع الاول شریف میں ہونے والے سنت بھرے اجتماعات احسن انداز میں کرنے اور اس سلسلے میں ہونے والے مدنی مذاکروں کو باقاعدگی سے دیکھنے یا سننے کے ساتھ اوروں کو بھی اس کی ترغیب دینے کا ذہن دیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ فیضان مرشد کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے 3 جولائی کو آن لائن مشورے کا انعقاد ہوا، جس میں ملکی، صوبائی اور سٹی نگران و ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مدنی مشورے میں ربیع الاول کی تیاریوں اور دینی کاموں کے حوالے سے اہم نکات پر گفتگو کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ماہ ربیع الاول میں ہونے والے سنت بھرے اجتماعات کو احسن انداز میں کرنے اور 12ویں شریف کے مہینے میں ہونے والے مدنی مذاکروں کو باقاعدگی سے دیکھنے یا سننے کے ساتھ ساتھ دیگر کو اس کی بھی ترغیب دینے کا ذہن دیا۔ مدنی مشورے میں ماہ سفر کے ابتدائی دنوں میں ہی ربیع الاول سے متعلق مخصوص کتب اور رسائل منگوانے اور سنت بھرے اجتماعات میں اسٹال لگا کر ان کی فروخت اور تقسیم کی مؤثر ترکیب بنانے کا ذہن دیا۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول کی آمد پر جشن ولادت کی خوشی میں گھروں میں چراغاں کرنے اور جھنڈا لگانے کی بھی ترغیب دی گئی۔ آن لائن ہونے والے مدنی مشورے کے دوران نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے اجتماع میلاد کے انعقاد سے متعلق اہم نکات پر گفتگو کرتے ہوئے شعبہ رابطہ اور شعبہ تعلیم کے ذریعے محافل نعت اور دروس قرآن منعقد کرنے کی ترغیب دی، جبکہ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات قرآن ٹیچر ٹریننگ کورسز اور گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت اجتماع میلاد منعقد کرنے کا طریقہ کار بھی ذمہ دار اسلامی بہنوں کو بتایا، تاکہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت عام کی جا سکے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 11 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔